یہ رات قبر کی پہلی رات سے زیادہ باری تھی۔ اس نے اپنے وجود کو کھو دیا تھا۔ اس کے وجود کا ایک حصہ کسی قبر میں دفن تھا اور وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ نہ کوئی مصنف تھا، نہ وکیل، کوئی چارہ ساز تھا، نہ ہی مسیحا۔ اس کی بے گور و کفن لاش تھی اور سر پر گدھ کی طرح منڈلاتے مصائب و آلام۔ وہ زندہ تھی، ایک لڑکی تھی، تنہا تھی اور معتب و سزاوار ٹھہرائی گئی تھی۔ زمانہ اسے ٹھوکروں پر نہ رکھتا تو حیرانی ہوتی۔ اس کے پہلو میں درد کا طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ اپنا خالی وجود اسے اپنی تہہ دامن کا شدت سے احساس دلا رہا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی چاہت تھی نہ ضرورت۔ دارالامان کے ٹھنڈے فرش پر وہ اپنے گھٹنوں کے گرد سختی سے بازو لپیٹے وجود کے اندر اٹھتی درد کی شدید لہروں کو دبانے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ کب تک وہ اپنے درد کو برداشت کرتی؟ اچانک اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی اور پھر دارالامان کی دیواریں اس کی چیخوں سے لرزنے لگیں۔ اس کی صدا عرش تک چھو رہی تھی۔ کتنی ہی عورتوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، بھرے ہوئے طوفان کی مانند وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے وجود کو دریافت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ شاید غم کی شدت سے بیچاری ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ پتہ نہیں اتنی سی عمر میں اس بچی نے کون سا کرب جھیلا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھ کر اپنے قریب بیٹھی عورت سے کہا، اتنی سی عمر میں ایک قدم کی لرزش سولی کی سزا بن جاتی ہے۔ شاید اس نے بھی کسی کی محبت میں گھر چھوڑ کر یہی عذاب خریدا ہے۔ میں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ ہر شخص دوسرے کو اپنا آئینہ سمجھتا ہے۔ اپنے ماضی کے گرد سے اٹے آئینے میں تنویر نامی خاتون کو اس لڑکی کا چہرہ بھی دھندلا نظر آیا۔ سنبھالو اسے، یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے شاید۔ مس خالدہ دارالامان کی نگران تھی۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر اس وسیع ہال میں داخل ہوئی تھی جہاں کئی پلنگ بچھے تھے، دیوار گیر الماریوں میں یہاں مکیم خواتین کے استعمال کے کپڑوں وغیرہ رکھے تھے۔ ایک ساتھ اور چھوٹا سا دارالامان تھا یہ، جس کا نام پناہ گاہ تھا۔ صبح سے نقوش والی اس پرکشش مگر لاغر سی لڑکی کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا۔ چند لمحوں میں اس کی چیخیں دم توڑ گئی تھی اور سکون آور انجیکشن کے زیر اثر وہ دنیا و مافیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ کون چھوڑ کر گیا تھا اسے؟ میڈم اقرا کی آمد کے ساتھ ہی مس خالدہ نے اسے لڑکی کی حالت ان کی گوش گزار کر دی۔ میڈم اقرا اس دارالامان کے علاوہ ایک NGO چلاتی تھی۔ وہ ایک بزنس وومن تھی، عورتوں اور بچوں کے ہی نہیں بلکہ ہر کمزور اور مظلوم کے حقوق دلانے کے لیے سرگرم رہنے والی نرم دلکش شخصیت تھی۔ اس لڑکی کی دگرگوں حالت دیکھ کر انہیں بھی تشویش ہوئی۔ پتہ نہیں یہ دارالامان کے دروازے پر پڑی ملی تھی۔ CCTV 2 دن سے خراب تھا، آج ہی مرمت ہوئی ہے اس لیے پتہ نہیں چل سکا۔ مس خالدہ شرمندہ تھی۔ میڈم اقرا نے اس کوتاہی پر انہیں تعدیلی نظروں سے دیکھا۔ یہ ہوش میں آ جائے تو ہی کچھ پتہ چلے گا۔ میڈم اقرا نے اس کی زرد رنگت کو تعصب سے دیکھا۔ وہ بلا شبہ حسین ترین تھی مگر مصائب و آلام نے اسے اس کم عمری میں ہی کھنڈر بنا دیا تھا، اور اس کھنڈر وجود میں صف ماتم بچھی تھی کیونکہ ہوش میں آتے ہی وہ پھر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بتاؤ، کس ظلم کا شکار ہو تاکہ ہم تمہیں انصاف دلا سکیں۔ میڈم اقرا آج خود موجود تھی۔ اس نے سمندر آنکھوں میں اٹھتے طوفان پر بند نہیں باندھا مگر دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔ میرا انصاف میرا اللہ کرے گا۔ میں نے سب یوم حشر پر چھوڑ دیا ہے۔ وہی میرا وکیل ہے، وہی میرا مصنف۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی میڈم اقرا سمیت ہال میں موجود سب عورتوں کو حیران کر دی۔ مگر کچھ تو بتاؤ، اپنا متعلق یہاں کیسے آئیں؟ کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کچھ تعارف کراؤ اپنا۔ مس خالدہ نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ اس کی بہتی آنکھوں میں درد کے سوا کوئی تاثر نہ تھا۔ میرا تعارف؟ وہ کھوئے ہوئے لہجوں میں گویا ہوئی۔ ماضی اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر عکس بن کر لہرایا۔ کیا کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آیا؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی مگر آنکھیں بند کرنے سے ماضی کا عکس اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس کے دل میں درد کی زنگ آلود سوئیاں اترنے لگی۔ یاد ایک زخم بن گئی ورنہ بھول جانے کا کچھ خیال تو تھا۔ اس کا دل کر لایا۔
سپہر کے وقت وہ اسے لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دل کی مراد برائی تھی، اس کی بیوی اس کے پہلو میں تھی، مگر وہ جانتا تھا اس کی مخالف کرنے والی اس چین سے جینے نہیں دے گی۔ 2 دن پہلے اسے بتایا گیا تھا کہ جمعے کو تمہاری شادی ہے، کل مہندی ہے، اور اس کے پاس ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے صرف 4 دن ہے۔ زندگی بھر کا فیصلہ وہ 4 دن میں کیوں کرتا؟ اور سوال تو یہ تھا کہ وہ کسی اور کی خوشی کے لیے اپنے دل پر جبر کیوں کرتا؟ وہ جانتا تھا اگر شادی سے انکار کرے گا تو اس کے والد اس سے ہر تعلق توڑ لیں گے۔ یہ دھمکی ایسی نہیں تھی جس پر وہ دوڑا چلا آتا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا وہ ان کے فیصلے کو کبھی نہیں مانے گا۔ بہتر ہے اس لڑکی کا تماشا بنانے کے بجائے اسے دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کر دیں۔ حالانکہ اسے اس لڑکی سے قطعی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن وہ ان کی ہر امید خاک میں ملا دینا چاہتا تھا، مگر اسے یقین تھا اس کے والد اتنی جلدی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا وہ انکار کرنے کے بعد شادی سے 1 دن پہلے نکاح کر کے آ گیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور یہ اسی طرح ممکن تھا۔ رائنا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، اس کا تعلق متوسط خاندان سے تھا، مگر اب بہزاد آفریدی کی قسمت کے ساتھ رائنا کا نصیب بھی جڑ گیا تھا۔ وہ خود اپنے نصیب کی یاوری پر حیران تھی۔ بہزاد ملک کو لڑکیوں کی کمی نہ تھی۔ اس نے ایک بار اسے شادی کی پیشکش کی اور رائنا نے بلا تعامل نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ میرے والد میرا نکاح اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں ان پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہے۔ اس نے اجرت میں نکاح کی وجہ بتائی تھی۔ رائنا کو شاید وجہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اس احساس سے سرشار تھی کہ بہزاد آفریدی سے اظہار محبت کرنا رائے گا نہیں گیا۔ 2 سال قبل اسے بین الاقوامی سطح پر بہترین گلوکار کا ایوارڈ ملا۔ اس شام رائنا نے اپنا دل کھول کر بہزاد آفریدی کے سامنے رکھ دیا، مگر اس وقت بہزاد نے اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ اس کے الفاظ بہزاد آفریدی کا پتھر دل پگھلا نہ سکے، مگر آج اچانک بہزاد آفریدی کے فیصلے نے رائنا کے زندگی میں پھول کھلا دیے۔ میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی تم مجھے دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، مگر اس فیصلے نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ مجھے تم بھی مجھ سے کرتے ہو محبت، بس کہتے نہیں۔ میں تو برسوں سے تمہاری منتظر تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اور تمہارے والدین وہ اعتراض نہیں کریں گے؟ بہزاد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، میں کب سے آنے والے رشتوں کو رد کر رہی ہوں، ابھی وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، اور پھر اعتراض کی کوئی وجہ تو نہیں۔ تمہیں سب جانتے ہیں نامور گلوکار ماڈل بہزاد آفریدی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ تعریف معمول کی بات تھی۔ بہزاد آفریدی پچھلے 5 سالوں سے یہ سن رہا تھا، اور اب اس 26 سال کی پرکشش اور کامیاب مرد کی گردن میں غرور سے اکڑ بھی آ گئی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ ابھر کر پل میں معدوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ہم ابھی نکاح کر کے ہی جائیں گے۔ رائنا نے اپنی خوش بختی کے جگمگاتے ستارے کو حیرت سے دیکھا۔ ابھی اس وقت؟ اور وہ جو تم نے یونی میں کہا تھا کہ تم کسی سے منسلک ہو، کیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہارے والدین شادی کرنا چاہتے ہیں؟ رائنا کو اچانک یاد آیا تھا۔ اس نے تصدیق چاہی۔ بہزاد نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ میں سمجھی تھی تم کسی سے محبت کرتے ہو۔ وہ اس غلط فہمی کا سوچ کر ہنس دی۔ محبت ناممکن ہے، میری تیز رفتار زندگی میں محبت کی جگہ تھی ہی کب؟ زبردستی کے مسلط کیے ہوئے رشتے ہیں کچھ، بس ان رشتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ مگر اتنا بتا دو، نکاح کے بعد تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا، وہاں مخالفت اور ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اگرچہ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں، نہ ہی فرق پڑتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں سے بھی تمہیں ملانا ازحد ضروری ہے۔ اس نے پہلے ہی صورتحال واضح کر دی۔ ہمیں ہمیشہ تو وہاں نہیں رہنا ہوگا۔ وہ مشترکہ خاندانی نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بہزاد نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ پھر ٹھیک ہے، اب چلیں تمہارے پیرنٹ سے ملنے۔ بہزاد نے اس کے چہرے پر رقم اطمینان کو دیکھا اور خود بھی مطمئن ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے رائنا کے ساتھ اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔ رائنا کے والد اور بھائیوں نے معمولی سے اعتراض کیا، مگر بہزاد آفریدی کو انکار کرنا آئی ہوئی خوش نصیبی کو لوٹانے کے مترادف تھا۔ ان دنوں وہ نوجوانوں کا کریز بنا ہوا تھا، ہر جگہ اس کے گانوں کی دھوم تھی، آواز کے ساتھ صورت بھی بے مثال تھی۔ پہلے گلوکاری اور پھر ماڈلنگ نے اس متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کا نصیب بدل دیا تھا، مگر یہ سب مستقل مزاجی اور جہد مسلسل سے ممکن ہوا۔
اور اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا تو اس کے والد اسے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے تابع کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اتنا بے بس نہیں تھا۔ رائنا سے نکاح کر کے وہ اسے سیدھا اپنے گھر لایا، اگرچہ وہ یہاں شاذ و نادر ہی آتا تھا، اور وجہ ماں اور دو چھوٹی بہنیں تھیں جن سے ملنے اسے آنا پڑتا تھا، ورنہ باپ سے اسے ایسی محبت اور انسیت نہیں تھی کہ ان کے لیے یہ تردد کرتا۔ ان کی مخالفت میں وہ آنن فانن نکاح کر کے آ گیا تھا۔ عزیز و اقارب کی حیرت دیتی تھی، کل شادی ہے تمہاری اور آج تم نکاح کر کے چلے آئے؟ اس کے والد کا صدمہ اور غصے سے برا حال تھا۔ الماس بیگم نے سرد نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، ان کا دل اس وقت کہے لگا رہا تھا، مگر چہرے پر خط استہزائیہ مسکراہٹ رقصاں تھی، لہجہ نخوت زدہ تھا۔ وہ متکبر و مغرور عورت تھی، اپنے بیٹے پر بہت مان تھا انہیں، اور کیوں نہ ہوتا، وہ مان کا فرمانبردار تھا، یہ اس کا حق تھا۔ وہ بیٹے کی حمایت نہیں کر رہی تھی، بلکہ شوہر کی مخالفت میں بیٹے کی سرکشی پر پردہ ڈال کر اسے درست ثابت کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا حق تھا اور باپ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں ساری تیاریاں ہو گئی، رشتہ داروں کو دعوت دے دی، کیا جواب دوں گا میں اپنی بہن کو؟ اس طرح عین شادی کے موقع پر اگر لڑکا شادی سے انکار کر دے تو لوگ حلف گیری بھی لڑکی پر کرتے ہیں۔ تم خود بہنوں والے ہو، کچھ تو سوچا ہوتا تم نے یہ ظلم کرنے سے پہلے۔ سلجوق آفریدی کبھی سر پکڑ رہے تھے، کبھی سینہ سہلا رہے تھے، ان کے چہرے پر فکر و اندوز کی تحریر اسے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس تحریر کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مبادا کہیں اس کا دل ہی نہ پگھل جائے اور وہ مجبور کر دیا جائے۔ تاحال وہ چہرے سے زیادہ دل کو پتھر کر چکا تھا۔ مجھ سے پوچھ کر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر نتائج کا ذمہ دار میں بھی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں، اس کی پرواہ کبھی آپ نے کی تو میں کیوں کروں؟ مجھ پر کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، رائنا پر میں کبھی کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، اسے کبھی وہ دکھ نہیں دوں گا جس کی وجہ سے آپ نے ہماری زندگیوں کو جہنم بنایا۔ میں اپنے سکون کے معاملے میں خود غرض ہوں، آپ کی بیجا خواہشوں کا پھندا گلے میں ڈال کر اپنی زندگی سے سکون کو رخصت نہیں کر سکتا۔ مجھے نہ کل یہ شادی منظور تھی نہ آج ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بھتیجی کی شادی کسی اور سے کر دیں، آپ کا دوسرا بیٹا بھی ہے، اس سے کر دیں اس کی شادی۔ اس نے باپ کے غمزدہ چہرے کو دیکھا تو دل میں ملال نے سر اٹھایا۔ وہ ان سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا؟ نظر اندازی کا، یا ماں سے کی گئی بے وفائی کا، یا پھر خود پر صرف فیصلہ مسلط کرنے کا؟ اس نے سر جھٹکا۔ کس سے؟ اس اوباش اور کامچور مظفر سے، یا اس بیکار ظفر سے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تم اب اچھا کمانے لگی ہو، اور رہی محبت تو تم نے اپنی مرضی بھی کر لی، دوسری شادی کر کے تم کوئی نیا کام نہیں کرو گے۔ زید یہاں رہے گی، تم رہنا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ۔ یہ عزیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس وقت تک، جب تک تم خود اپنے دل سے عزیز کو قبول نہ کر لو۔ اس نے باپ کی بات سختی سے قطع کر دی۔ دل سے میں نے کبھی اس نسبت کو قبول نہیں کیا، اور اب بھی میری کوئی مجبوری نہیں جو میں گھاٹے کا سودا کروں۔ ایک بے جوڑ رشتے کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، آپ کی جیسی زندگی گزار کر خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ میرا مقصد آگے بڑھنا ہے، یہ گھریلو ناچاکیاں اور مسائل سلجھاتے رہنا نہیں۔ آپ مت بھولیں، آپ نے محبت کے لیے آپ نے اس وقت میری ماں کو تکلیف دی تھی جب شادی کو محض 2 ماہ ہوئے تھے۔ آپ نے میری ماں پر سوتن مسلط کر دی تھی، اور ظفر میرا ہم عمر ہے، اور مظفر مجھ سے بس 2 سال ہی چھوٹا۔ آپ ان لوگوں کو اس گھر میں لے کر آئے تو میں 7 سال کا تھا، میری دونوں بہنیں بھی چھوٹی تھی۔ آپ کی دوسری بیوی اور اس کے بچے ایک عذاب کی طرح ہمارے سروں پر مسلط ہوئے، دونوں بیٹے عیاش ہیں، اور اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ میں بڑھاپے کا سہارا ہوں، تو اپنی بھانجی میرے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کے باپ کی نظر میں ہم غریب اور مفلس تھے، اب یکدم وہ ہماری حیثیت فراموش کر گئے۔ اب پیسہ آ گیا تو رشتہ دار بھی آ گئے۔ وہ اگرچہ یہ سب کہہ کر خوشی محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر تلخ حقیقت کا آئینہ باپ کو دکھانا ضروری تھا۔ یہ سب باتیں درست ہے، میرا بچہ ہمیشہ دل پر جبر کرتا رہا، کم عمری سے اپنی ذمہ داریاں اٹھا لے۔ مفت خوروں کی کفالت آپ نے کی، میرے بچے نے اس گھر کی حالت بدل دی۔ اب اس نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی ہے تو بھی آپ کو اعتراض ہے؟ کل آپ ضرور بارات لے کر جائیں، مگر اپنے دوسرے بیٹے کی، میرے بیٹے کو معاف ہی رکھیں۔ ماں بھی اس کی طرف دار تھی اور بہنیں بھی۔ وہ رائنا کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں آ گیا۔ سرخ عروسی لباس، قیمتی زیورات اور گہرے میک اپ میں وہ قدرے برہم نظر آ رہی تھی۔
میں نے کہا بھی تھا کہ تمہارے گھر نہیں جاتے، مگر یہ تمہاری ضد تھی، اور اب دیکھو یہاں پہلے ہی مقام پر کیا کچھ سننے کو ملا ہے۔ وہ سر آنکھوں پر بٹھائے جانے کی توقع کر رہی تھی، پہلے ہی مقام پر مایوسی کی اسے شدید احتکار کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ کوئی استقبال ہوا، نہ رسمیں، کمرہ بھی سجاوٹ سے مبرا تھا۔ اس صورتحال کے متعلق میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں اپنے والد پر واضح کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں۔ مجھے صرف شادی کی تاریخ بتا کر کہہ دیا کہ تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، ورنہ مجھ سے ان کا تعلق ختم۔ رائنا کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اکتا کر اسے دیکھا۔ مان لیا وہ سب ان کی ضد تھی، مگر تم نے کچھ بھی میرے شایان شان نہیں کیا، کمرہ تک نہیں سجایا، اور یہ دیکھو میں اتنا سجی سنوری ہوں، تم نے دو لفظ تعریف کے بھی نہیں کہے۔ وہ سخت کبیگی محسوس کر رہی تھی۔ بہزاد اپنے مسائل میں الجھ کر اس نازک لمحات کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ دیکھتے ہی کہا تھا کہ اچھی لگ رہی ہو، اب اس سے زیادہ تعریف کیا کروں؟ مجھے زمین و آسمان کے کلامیں ملانے نہیں آتے، نہ شاعری آتی ہے، ویسے بھی تم دیکھ ہی رہی ہو یہاں سکون نام کی شے ہے ہی نہیں۔ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے سگریٹ سلگائی تھی، وہ اس کے کھردرے انداز پر جل گئی۔ اگر یہاں سکون نہیں ہے تو اب چلو یہاں سے، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تمہارے اپارٹمنٹ میں جائیں گے۔ اس نے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ وہ رائنا سے متفق تھا، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رائنا کے چہرے پر سکون کی جھلک نظر آئی۔ شکر ہے تم یہاں نہیں رہنا چاہتے، مجھے لگا تھا اگر ہم زیادہ دیر یہاں رکے تو کہیں تمہارے والد تمہیں دوسری شادی کے لیے فورس نہ کریں، اور اگر تم مجبور ہو کر مان گئے تو۔ کبھی نہیں، میں کسی صورت نہیں مان سکتا، بہزاد آفریدی، اور مجبور ناممکن۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مس لی۔ اسی وقت نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں چونک گئے۔ کیا ہوا ہے؟ رائنا نے گھبرا کر پوچھا۔ کمرے کا دروازہ بجنے پر وہ رائنا کو جواب دیے بغیر دروازے کی سمت چلا گیا۔ بھائی، بابا کے سینے میں درد ہو رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دروازہ کھلنے پر اسے اپنی چھوٹی بہن صبا کی پریشان صورت نظر آئی۔ وہ رائنا کی طرف دیکھے بغیر موبائل پر نمبر ملاتا ان کے کمرے کی سمت لپکا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس ان کے گھر کے دروازے پر تھی، اور وہ تنہا ہی اپنے لہیم شہیم باپ کے وجود کو اپنا توانا بازوؤں میں اٹھا کر باہر لے آیا۔ آج احساس ہوا تھا کہ چاہے ان سے لاکھ ناراضی اور اختلافات تھے، مگر وہ ان سے محبت بھی بے اندازہ تھا۔ اسپتال جانے پر وہی بات سامنے آئی جس کا خدشہ تھا۔ انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور جب ہوش آیا تو ان کے پاس بہزاد کو بے بس کرنے کا لاہ عمل موجود تھا، اور وہ چاہے جس قدر بھی سرکش تھا، مگر باپ کو بستر علالت پر دیکھ کر ساری سرکشی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا، رخصتی کل۔ میری بہن بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، کینسر کا مرض لا علاج ہے، اور میں اسے اس کی زندگی میں یہ خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح یہ سکھ اسے بھی نصیب ہوگا کہ اس کی بیٹی محفوظ صاحبان تلے خوش خرم زندگی گزار رہی ہے۔ وہ باپ کے حکم پر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے سر پر لٹکتی تلوار اس کی گردن پر نہیں گرے گی۔ اپنی طرف سے سدباب کر چکا تھا، مگر یہاں تو اب بھی اسے ہی تخت دار پر چڑھایا جا رہا تھا۔ وہ زندگی کے ہر مقام پر اپنی من مانی کرتا آیا، اور اس کے خیال میں اس نے ہمیشہ درست فیصلے کیے تھے، اسی لیے کامیاب تھا۔ اب کیسے ہار مان لیتا؟ اس نے یہ قربانی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، مظفر یا ظفر میں سے کسی بھی ان کی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اس نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس لائق نہیں ہے، ذمہ داری کے اہل تم ہو۔ نوائے عزیز تمہاری منگیتر ہے، پیدا ہوتے ہی اسے تمہارے نام سے منسوب کیا گیا تھا، شادی بھی تم سے ہوگی۔ ان کا فیصلہ چونکا تو تھا، وہ زچ ہو گیا تھا اس ضد سے۔ میں شادی کر چکا ہوں، رائنا میری بیوی ہے، اور میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے رائنا سے نکاح کر لیا تو سر سے بلا ٹل گئی، مگر نہیں، ان کی ضد ان کے ہزار بار منع کرنے پر بھی برقرار تھی، بلکہ اب وہ اس کے فرار کا راستے ہی مسترد کر چکے تھے۔ وہ یہاں آنے پر پچھتاتا تھا، کاش رائنا سے نکاح کر کے کسی دوسرے شہر یا کسی اور ملک چلا جاتا، مگر وہ پیٹ دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے اس نے سینہ ٹھوک کر اپنے کیے گئے عمل کی ذمہ داری قبول کی تھی، مگر یہی دیدہ دلیری اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر ہنس رہی تھی، اور وہ پیچ اور تاب کھا رہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تم بھی ایک مرد کی طرح مشکل فیصلہ کرو۔
وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ عمر اور باپ کی دوسری شادی اس کی آنکھوں میں کھٹکی تھی اور وہ ان سے نالا و بدگمان رہا۔ اب وہ خود کس طرح رائنا پر سوتن مسلط کرتا؟ ان لوگوں کو میرے نکاح کی خبر تک نہیں، اور پھپھو کیا اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گی؟ اس کے والد صاحب ویسے بھی مجھے خاص پسند نہیں کرتے۔ اس کے والد سلجوق آفریدی نے بات قطع کر دی۔ اگر انہیں خبر ہوگی بھی تو بھی میری بہن اپنی بات سے نہیں پھرے گی۔ اس کے دیور کا بیٹا مظفر کی طرح کامچور اور بگڑا ہوا ہے۔ وہ بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہتی، شوہر کی مرضی کے خلاف اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ شوہر دوسری شادی کے بعد بیوی کو فراموش کر چکا ہے، جبکہ دو سوتیلے بھائی ہیں، مگر وہ کیوں اس کی داد رسی کریں گے؟ وہ نفرت کرتے ہیں اس سے بہن کی کسی کو فکر نہیں۔ اس کی رگوں میں وہی تلخی لہو کے سنگ دوڑ رہی تھی جو بچپن سے اس کے کانوں میں گھول گئی تھی۔ بدگمان زہر قاتل ہوتی ہے، اور الماس اس اسے اس کے دیال رشتوں کی طرف سے بدگمان کرتی رہی۔ اس کے یقین کرنے کی ٹھوس وجہ اس کے بچپن کا دور تھا۔ اس نے گھر میں بھی کبھی سکون کا ماحول نہیں دیکھا، محرومیاں، ناچاکیاں اور ماں کی طرف سے باپ کی بے اعتنائی دیکھی۔ آپ ہیں تو سب کی فکر کرنے کے لیے ہمیشہ انہی لوگوں پر اپنی محبت نچھاور کی ہے۔ وہ باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بغیر رعونت سے بولا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی ہر بات مانے، مگر وہ دوسری شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ یہ دیکھو، موصوف کے پہلو میں کھڑی چڑیل رائنا نام ہے اس کا، بالکل بھی بہزاد کے لائق نہیں۔ بہزاد سے مجھے یہ امید نہیں تھی، حالانکہ میں نے کبھی اس کا کوئی کنسرٹ نہیں چھوڑا۔ امی ابو سے چھپ چھپ کر اس کے کنسرٹ میں جاتی رہی، مگر اس ہرجائی نے مجھ جیسی حور کے بجائے اس چڑیل کا انتخاب کر لیا۔ وہ سامنے بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔ عزیز نے رنگ اڑے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ خبر بجلی بن کر اس گھر کے در و دیوار پر گری تھی۔ نواز عزیز وہ واحد ہستی تھی جو اب بھی نارمل تھی۔ اس کے اندر باہر ایک سکوت تھا۔ کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، وہ مستقبل میں کیا کچھ ہوگا، اسے فکر نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو اپنی ماں کے اوپر اترنے والے عذاب کی۔ اسے پتا تھا وہی سب کے سامنے بہزاد آفریدی کے اس عمل کا جواب دے گی۔ قصوروار کوئی اور تھا، سزاوار کوئی اور۔ بہزاد اور رائنا کی تصویریں صبا اور سعدیہ نے اپنی سہیلیوں کو بھیجی تھی۔ بہزاد کے انسٹا کے اکاؤنٹ پر نکاح کی تصویریں موجود تھیں۔ سعدیہ اور صبا کے واٹس ایپ پر لگے اسٹیٹس کو دیکھ کر خاندان بھر میں چہ مگوئیاں ہونے لگی۔ لوگ تصدیق کرنے کے لیے فون کالز کر رہے تھے، ساتھ ہی عزیز کی ذات کو نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ ویسے مجھے یقین تھا وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تم ٹھہری عام سی لڑکی جس نے گھر، اسکول، کالج سے زیادہ دنیا نہیں دیکھی۔ پھر تم دونوں کی عمروں کا فرق، بھائی ذہنیہ مائنگی بھی کچھ ہوتی ہے۔ بہزاد کی ماموزاد امیمہ اگرچہ نوائے عزیز سے عمر میں بڑی تھی، لیکن وہ اکثر اس سے ملنے آتی رہتی تھی۔ شروع میں عزیز اس کے آمد سے کھل اٹھتی۔ امیمہ باجی آپ بہت اچھی ہیں جو ہمیشہ مجھ سے ملنے آتی ہے۔ یہ جملہ وہ ہر ملاقات میں امیمہ سے کہتی تھی، اور امیمہ اس کی سادگی و معصومیت پر ہنس دیتی۔ لیکن وہ بات 2 سال پرانی تھی۔ وقت کے ساتھ عزیز کو اس کی آمد کا مقصد بخوبی سمجھ آ گیا۔ امیمہ اپنی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتی، لیکن عزیز کو ہمیشہ کم شکل اور کم عقل ثابت کرنے میں کوشاں رہتی۔ وہ اسے اپنی قرب بہزاد کی دوستی کی داستانیں سنا کر اسے بہزاد کی طرف سے بدگمان کر چکی تھی۔ بہزاد بہت خوبصورت ہے، اتنا اٹریکٹیو ہے کہ ہر لڑکی اس کی مقناطیسی شخصیت دیکھ کر اس کی طرف کھینچی جاتی ہے، مگر بھائی اس کا معیار بہت بلند ہے۔ مجھ سے تو خیر دوستی ہے اس کی، ہر بات مجھ سے شیئر کرتا ہے۔ کل پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا وہی تجسس بھڑکانے والا انداز ہوتا تھا جو کم عمر عزیز کا دل بہزاد کی طرف سے میلا کر دیتا۔ وہ اس کے متعلق سننا بھی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی آگے جاننے کی چاہ میں سر جھکا لیتی۔ اس نے کبھی امیمہ کو ٹوکا نہیں تھا، اور امیمہ ذرا تعمیل کر کے خود ہی ہنستی اور پھر سلسلہ کلام جوڑ دیتی۔ کہہ رہا تھا امیمہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، کتنی حسین، ذہین اور قابل ہو تم۔ پھر میری امی بھی تم جیسی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بلیو می پھپھو تو ہمارے رشتے کی بات بگڑ چکی ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں امیمہ کے چہرے پر مرتکز کر کے اسے غور سے دیکھتی، اور اسے یقین آ جاتا بہزاد ایسی ہی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے۔ ایسی کیا وہ امیمہ باجی کو پسند کرتا تھا؟ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہ تھی۔ بہزاد سے
اسے یہی امید تھی، اور بے شک اس نے امیمہ سے شادی نہیں کی تھی، لیکن وہ ایک دوسری لڑکی کو اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ اعتبار نہ ہوتے ہوئے بھی نواز عزیز کے دل میں چبھن ہوئی تھی۔ شاید یہ طنز و تحقیر میں لپٹے لفظوں کی تکلیف تھی، یا پھر رد ہونے کا دکھ۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ امیمہ کھڑی ہوئی تو عزیز نے بھی ماں کی تلاش میں سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ نیچے ہال کمرے میں سب موجود تھے۔ وہ بھی سر پر دوپٹہ جماتی ماں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امیمہ بھی جانے کے بجائے وہیں چلی گئی۔ ہم بھی عزیز کی شادی سے اس مغرور اور بدلحاظ لڑکے سے نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ لو تمہارے بھتیجے کے کرتوت، بہت بولتی تھی تم کہ میرے بھتیجے سے بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ اب کل جب بارات نہیں آئے گی تو یہی عماد تمہاری بیٹی کا ہاتھ تھامے گا۔ یاسمین سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ گھر کے سب لوگ فقط تماشبین تھے۔ اس کے شوہر کو عادت تھی انہیں عدالت میں گھسیٹنے کی، ہر بات پر پورے خاندان کے سامنے پاس پرس ہوتی۔ میرا بیٹا کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے جو ناقابل اعتبار ہو۔ اس میں کوئی عیب دیکھا ہوگا؟ اس لڑکی نے کسی وجہ سے ہی انکار کیا ہے اور دوسری لڑکی سے شادی کی ہے۔ یوں بھی ہر دیر سے آنے والی اور راتوں کو گھر سے باہر رہنے والی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے؟ یاور خان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ان کی خوشی گمان ان کی بھابھی نے دور کر دی تھی۔ اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اس گھرانے کے لیے بہت آسان تھا۔ اس کی ماں اس کی دفاع میں ناکام ہی ٹھہری، مگر وہ جانتی تھی اس کے کردار کی گواہی عرض سے بھی اتری تو وہ لوگ یقین نہ کرتے۔ چچا مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر نکاح کر بھی لیا تو اب میں بھی اس پر سوتن لے کر آؤں گا۔ اس کا چچا زاد اس پہ گہری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو امیمہ کی باتیں سن کر ماں سے تصدیق کرنے نیچے آئی تھی، اسے ایک نگاہ سے کانپ سی گئی۔ ٹھیک ہے کر لینا دوسری شادی، 2 کیا 10 کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے چچا نے بیٹے کو اجازت دی۔ تمہیں کبھی نہیں میری بیٹی کا نام بہزاد سے جڑا، اور اس کی شادی بھی بہزاد سے ہی ہوگی۔ یاسمین اٹل لہجے میں بولی تھی۔ کر ہی نہ لے وہ اس سے شادی، وہ اپنی دوست سے شادی کر چکا ہے، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ لڑکی بہزاد کی واحد فیمیل فرینڈ تھی، اس کے علاوہ اس کی کسی لڑکی سے خاص دوستی نہیں، البتہ فلرٹ سب سے کرتا تھا۔ امان نے پہلے حقیقت بتائی، پھر سرحد سے آخر میں اضافہ کر دیا۔ بہزاد کے کردار کو مسخ کرنا اسے شاید مشغلے کے طور پر پسند تھا۔ نواز عزیز کو عماد کا یہ انداز بالکل اس طرح ناگوار گزرا تھا جیسے خود پر الزام لگانا برا لگتا تھا، بلکہ خود پر لگے الزام سے زیادہ اس پر لگے الزامات سن کر دکھ، تکلیف اور احساس ہتک بھی بڑھ جاتا۔ اسی وقت امیمہ کا موبائل بج اٹھا۔ امیمہ اب تک موجود تھی اور خاموشی سے اس تماشے سے حز اٹھا رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سلجوق انکل کی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ یاسمین کی آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھا گئی۔ انہیں عزیز نے تھاما، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اسپتال کے کمرے میں ایک پل کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ سلجوق آفریدی بیٹی کی شکایتوں سے واقف تھی، مگر اب ان شکایتوں کے تدارک کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنے سوتیلے بھائیوں کی نسبت کم گو اور مفاہمت پسند تھا۔ ان دونوں کی ضد کے سامنے وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ سلجوق آفریدی کبھی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ وہ ہمیشہ مظفر اور ظفر کو ترجیح دیتے۔ یہ سب وہ الماس بیگم کی ضد میں کرتے تھے، مگر آج اس ضد کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ تم سے بھی محبت کرتا ہوں، مگر تم ہمیشہ ناراض رہتے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے معاملے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، مگر میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ تم میری سمجھدار اولاد ہو۔ تم نے میری ساری ذمہ داریاں ایک ایک کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ کامیابی، ترقی جو حاصل کیا اپنے بلبوتے پر حاصل کیا۔ اب ایک آخری بات مان کر اپنے باپ کو احسان کر دو۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، اس نے فوراً سے پیشران کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بہت جلد وہ بے بس ہو گیا تھا۔ جاؤ جا کر اپنی پھوپھو کو اور اس کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ ان کے حکم پر وہ سر ہلا کر باہر چلا آیا۔ یہاں یاسمین موجود تھی۔ وہ خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکی۔ چوں ہی امیمہ کی زبانی اپنے بھائی کے اسپتال جانے کی خبر سنی، وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس شخص کے مرنے جینے سے ہمارا کیا تعلق؟ اس کے بیٹے نے دنیا بھر میں ہمارا تماشا بنا دیا، اور اب جب اپنا قول نہ نبھا سکا تو اسپتال میں پہنچ چکا۔
تاکہ کوئی اس کو گریبان نہ پکڑ سکے، وہ مر بھی جائے تو بھی کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ یاور خان دھاڑے، میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ یاور خان کے غصے سے خائف ہونے کے باوجود بولی، اگر تم نے گھر سے قدم بھی نکالا تو واپسی کا خیال دل سے نکال دینا۔ یاور خان نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات راز ہو چکی تھی کہ عمر کے اس حصے میں بھی یاسمین ان سے نفرت کرتی ہے، ان کے خاندان کی روایت کے پاسدار نہیں، لہٰذا بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنے میں کوشاں تھے۔ ان ماں بیٹی کو تو بہت پہلے یہاں سے بے دخل کر دینا چاہیے تھا، دل ہی دیا ہی کیا ہے انہوں نے آپ کو سوائے بدنامی کے؟ بیٹی گھر سے باہر راتیں گالی کرتی ہے اور ماں اس کے کرتوت چھپا کر اسے پارسا ثابت کرنے کے لیے کسی کے نام کی بدنامی اپنے بھتیجے کے سر پر ڈال دیتی۔ اب تو بھتیجا بھی عاجز آ کر دغا دے گیا، ظاہر ہے اس میں بھی کچھ عزت غیرت باقی ہوگی، مگر ان ماں بیٹی بھی شرم نہیں۔ ایک واقعے کو انہوں نے کئی بار دہرا کر نوائے عزیز کے کردار پر کئی سوالی نشان لگا دیے۔ وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ یاسمین کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، مگر اس وقت بیٹی کے مستقبل کے ساتھ انہیں بھائی کی زندگی کی فکر بھی تھی۔ انہوں نے وضاحت اور صفائی کو بیکار گردان کر بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ بھی ہو، میں اپنے بھائی کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ وہ بھی اڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو تم چلی جاؤ، مگر پھر واپسی کا دروازہ بند ملے گا۔ وہ دبنگ لہجے میں بولے تھے۔ یاسمین کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، انہوں نے بیٹی کی خاطر دیکھا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اس نے ہراساں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اسے بھی ساتھ لے جاؤ اور اب واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ زرینہ نے نخوت سے سر جھٹکا۔ یاسمین انسنا کر گئی۔ عزیز کہیں نہیں جائے گی، اس کی شادی کل میرے بھتیجے سے ہوگی۔ اف، کوئی میرے فیصلے سے روگردانی نہیں کرے گا۔ یاور خان نے حکم سنایا۔ یاسمین بیگم نے بیٹی کی پیشانی چوم کر اسے دلاسا دیتی نگاہوں سے دیکھ کر باہر کی جانب قدم رکھا۔ پیلے جوڑے میں ملبوس زرد پھول جیسی لڑکی ایک دم مرجھا گئی تھی۔ ماں کو جاتے دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا، مگر اندر کہیں گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ انہوں نے احساس اس کے وجدان پر ایک آن بن کر مسلط ہو گیا۔ اس نے خود کو باور کرایا، جو ہونا تھا ہو چکا، اور کل جو ہوگا وہی میرا نصیب ہے۔ مگر دل تھا کہ پاتال میں ڈوب گیا تھا۔ یاسمین کے لیے بھی بیٹی کو آس و نراس میں گہرا چھوڑ کر آنا دشوار تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ ان کے چہرے پر عمر بھر کی تھکن رقم تھی۔ بیماری نے انہیں حد درجہ کمزور کر دیا تھا، شاید علاج پر بھی توجہ نہیں تھی۔ بیٹی کی فکر میں ہلکان تھی، وہ بے حس نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نادم ہو گیا، شاید انہیں ہر بات کا علم ہو چکا تھا۔ بہزاد بیٹا، میری بچی بہت معصوم ہے، اگر تم نے عین شادی کے وقت انکار کر دیا تو وہ شاید عمر بھر کے لیے معتوب قرار دے دی جائے گی۔ تم اسے نکاح کر لو، پھر چاہے اپنی من چاہی بیوی کے ساتھ رہنا، بس اسے اپنا نام دے دو تاکہ میں سکون سے قبر میں سو سکوں۔ وہ میرے بھائی کے گھر میں کم از کم محفوظ ہوگی، وہاں کوئی تو ہوگا میری بات اسی نگہبانی کرنے والا، تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ ان کی منت سماجت اس پر گرا گزر رہی تھی۔ پلیز آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے۔ اس کی ماں نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ تمہاری بیوی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی، تم گھر جاؤ، ہم ہیں یہاں، 2 اور بیٹے بھی ہیں تمہارے باپ کے، کچھ ان کا بھی فرض ہے۔ اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کسی صورت اسے نکاح کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کا دل بھی کب اسے اجازت دے رہا تھا۔ اس نے دل کی طرف سے نظریں چرا لی۔ وہ ماں کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن باپ کو بستر علالت پر دیکھ کر بے حسی کا مظاہرہ کرنا بھی اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ میں عزیز کو لینے جا رہا ہوں، آپ ابو سے مل لیں۔ ماں سمیت باقی سب کو حیران چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ اس پریشانی میں بھی الماس پیشتاب کھا کر رہ گئی۔ کیوں لاؤ گے اسے؟ بہزاد، وہ لڑکی یہاں نہیں آئے گی، اس کا کیا کام؟ اس نے ماں کی آواز سنی مگر رکا نہیں۔ یاسمین، یہ ساری تمہاری لگائی آگے، پہلے میرے سر پر سوتن مسلط کیا اور اب میری بہو پر اپنی بیٹی کو سوتن بنا کر بھیجنا چاہتی ہو؟ دیکھ لو، مکافات عمل تمہیں آج کینسر نے کھوکھلا کر دیا، کل تمہاری بیٹی بھی گھٹنے رگڑ رگڑ کر مرے گی۔ میرا بیٹا اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔
ان کی بددعاؤں نے یاسمین کی زندگی کو نشان عبرت بنایا تھا۔ یاسمین کی زندگی یہ مصائب و آلام کی آماج کا بن گئی تھی۔ کچھ بھی ہو، یاسمین نے کبھی زندگی میں سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے الماس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ دل نے ایک دم ہی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ پورے قد سے زمین پر آ گری۔ الماس بیگم سلجوق آفریدی کی چچا زاد تھی۔ سلجوق آفریدی اور الماس کا رشتہ صرف اور صرف ان کے دادا کی خواہش پر طے ہوا تھا۔ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے سلجوق آفریدی نے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اپنی خالہ زاد ریحانہ سے محبت کرتے تھے اور ان کی والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بہو ریحانہ بنے، مگر سسر اور شوہر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ الماس ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن کر ان کی آنکھوں میں خار کی طرح چبھنے لگی۔ الماس کو بھی شوہر سمیت ساس اور نند سے پرخاش ہو گئی۔ انہوں نے شادی کے فوراً بعد اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ادب لحاظ طاق پر رکھ کر اپنی زبان اور مزاج کی تیزی سے سلجوق آفریدی کو مزید بدظن کر دیا۔ سلجوق آفریدی کی بہن یاسمین اگرچہ سیدھی سادی لڑکی تھی، مگر الماس نے یاسمین کو خاندان بھر میں بد کردار مشہور کر دیا۔ شوہر کی بے اعتنائی اور ساس کی ناپسندیدگی کا بدلہ وہ یاسمین کے کردار کشی کر کے لینے لگی۔ یہ الماس کا برصورت رویہ ہی تھا جس نے سلجوق آفریدی کو کبھی الماس کی طرف ملتفت نہ ہونے دیا، کیونکہ پورے خاندان کی نظر میں التماس مظلوم اور سچی تھی، جبکہ یاسمین ایک ظالم نند جو بھاوش پر ظلم روا رکھتی۔ یاور خان کی آنکھوں پر شک کی پٹی بات میں بندھی۔ وہ پہلے ہی متکبر اور خود پسند انسان تھے۔ الماس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یاسمین کے سسرال والوں کو احساس دلایا کہ یاسمین ان کا ایک غلط انتخاب ہے۔ الماس نے سلجوق آفریدی کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کی اور سلجوق آفریدی نے الماس کی حیثیت مستحکم بنانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، بلکہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی انہوں نے اپنی خالہ زاد ریحانہ کو الماس پر سوتن بنا دیا۔ یاسمین ہی نہیں بلکہ سلجوق آفریدی کی والدہ بھی ان کے اس اقدام سے قطعی بے خبر تھی، مگر الماس کا خیال تھا کہ سلجوق آفریدی نے یہ قدم ماں اور بہن کے اکسانے پر اٹھایا ہے۔ یاسمین نے اپنی طرف سے الماس کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی، مگر الماس کے دل میں بدگمانی گھر کر چکی تھی، اور یہ بدگمانی وقت گزرنے کے ساتھ اناد اور کینہ بن کر یاسمین کی زندگی کو جہنم بنا گئی۔ الماس نے بہتان تراشی کر کے یاسمین کا کردار ان کی سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ یاسمین کبھی یاور خان کے دل سے شک کے جالے صاف نہ کر سکی۔ کچھ یاور خان تھے کانوں کے کچے، اور پھر یاسمین پر الزام لگا کر انہوں نے بھی دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ان کے پاس بہانہ موجود تھا کہ یاسمین انہیں شادی کے 2 سال بعد بھی اولاد نہیں دے سکی۔ پھر یہ خلا کئی سال بعد نوائے عزیز کے وجود نے بھر دیا، مگر اس سے پہلے ہی یاور خان کی دوسری بیوی زرینہ انہیں 2 بیٹے دے کر ان کا سر فخر و غرور سے بلند کر چکی تھی۔ جس طرح یاسمین کے خاندان بھر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی طرح نوائے عزیز بھی غیر اہم اور ناپسندیدہ بن کر رہ گئی۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی یاسمین نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نصیب اپنے 9 سالہ بھتیجے بہزاد سے جوڑنا چاہتی ہے، اور سلجوق آفریدی حیران رہ گئی۔ تم جانتی ہو الماس، یہ پسند نہیں کرے گی۔ اگر تم مظفر یا ظفر میں سے کسی سے بھی اسے منسوب کر دو تو اچھا ہے۔ لیکن یاسمین کچھ اور سوچے بیٹھی تھی، لہٰذا بھائی کی تجویز مسترد کر دی۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی الماس بھابی کی خدمت کر کے ان کی ہر غلط فہمی دور کر دے۔ شاید اس طرح الماس بھابی کا دل مجھ سے صاف ہو جائے۔ بس آپ بہزاد کو میری بیٹی کا نصیب بنا دیں۔ اور وہ رضامند ہو گئے۔ یاسمین کے شوہر اور سسرال والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ انہیں بیٹی کے وجود سے کوئی انسیت تھی نہ دلچسپی۔ الماس نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ آپ کس طرح میری مرضی کے خلاف میرے بیٹے کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کبھی اس دوکھلی عورت یاسمین کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ سلجوق آفریدی بچوں کا نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن الماس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ بہزاد کو لے کر میکے چلی گئی۔ یاسمین نے سنا تو وہ فوراً بھائی سے ملنے چلے آئے۔ تمہاری بڑی بھاوج نے تو اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا رشتہ توڑ دیا، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی، میرے بیٹے بھی تمہارے بھتیجے ہیں، ان میں سے کسی پر نظر ثانی کر لو۔ ریحانہ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تجویز پیش کی تھی۔ یہ تجویز وہ سلجوق آفریدی کو بھی دے چکی تھی، اور وہ
اچھی طرح جانتے تھے کہ ریحانہ کس وجہ سے ایسا سوچ رہی ہے۔ یاور خان کا لکڑی کا کاروبار تھا، وہ ملک کے بڑے ویوپاریوں میں شامل ہوتے تھے، جبکہ سلجوق آفریدی کے معمولی سی فرنیچر کی دکان تھی۔ دو بیویوں اور بچوں کی ذمہ داری اس پر مستضاد سلجوق آفریدی تھے بھی قدرے غیر ذمہ دار اور سہل پسند کام ملازموں کے حوالے کر کے کبھی دوسروں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے اور کبھی گھر آ کر آرام فرماتے، مگر وہ لالچی نہیں تھے۔ اگر بحساس سے اس بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تو آپ مظفر سے اس کا نکاح کر دیں، اچھا ہے نا، ہمارے بھی دن بدلیں گے۔ یاور خان بیوی کو چاہے کچھ بھی نہ سمجھے مگر بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کرے گا۔ ہم جہیز کے بجائے کیش مانگ لیں گے اور اس سے آپ کوئی اور کاروبار کر لینا۔ دکان تو آپ نے بس ڈبو ہی دی ہے، ریحانہ نے بہت میٹھے لہجے میں انہیں قائل کرنے کے لیے کہا، لیکن سلجوق آفریدی نے انہیں ٹکڑا توڑ جواب دیا، میں اپنی بہن کی پریشانیاں کم کرنا چاہتا ہوں، اسے مزید مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی میری بھانجی 1 سال کی ہے اور تم یہ سوچ رہی ہو کہ اس کے باپ سے جہیز میں کیا لینا ہے؟ میں تو آپ کے بھلے کا سوچ رہی تھی۔ سلجوق آفریدی نے انہیں درج نظروں سے دیکھا۔ مت سوچو بھلے کا، عزیز کا نکاح بحساس سے ہی ہوگا اور یہ جہیز وغیرہ میں اس مغرور یاور خان سے بس اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کو مانگوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سلجوق آفریدی اپنی ضد پر اڑے تھے، پھر یاسمین کے سمجھانے پر وہ الماس کو واپس لے آئے۔ عزیز اور بہزاد کے نکاح کا خیال انہوں نے دل میں دبا لیا، مگر وہ زبان دے چکے تھے اور الماس پر بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ عزیز تھی ان کی بہو بنے گی۔ یہ دوسرا اقدام تھا جس نے الماس کے دل سے سلجوق آفریدی کو بالکل ہی بے دخل کر دیا۔ سلجوق آفریدی کا اٹھایا گیا قدم الماس کو سنگ دل اور بے حس بنا گیا تھا۔ وہ ان کی دوسری شادی کو کبھی قبول نہ کر سکی۔ یہ ایسا زہر کا گھونٹ تھا جسے پینے کے بعد ان کی زندگی سے سکھ، چین اور خوشی اپنی موت آپ مر گئے، اور سلجوق آفریدی کا چین اور سکون برباد ہو گیا۔ اگر الماس سیر تھی تو ریحانہ